بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، ان واقعات کو سننے کے بعد ایک سچے مسلمان کے اندر اور اس کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عشق اور محبت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہے، اس کے بعد اس روئے زمین میں کسی نبی نے نہیں آنا، اور اس ختم نبوت کی عظمت کو جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا اور اس کے لیے اپنی جانیں پیش کی اور اس کا دفاع کیا، اسی طرح حضرات تابعین نے بھی اپنی جانیں قربان کی اور اس ختم نبوت کی عظمت اور اہمیت کو سمجھا اور لوگوں کو سمجھایا، اور یہاں تک کہ اپنی جانیں پیش کیا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کا اصل نام ہے عبداللہ بن سو رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گل گلزار بنایا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی آگ کو گل گلزار بنا دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ یمن میں پیدا ہوئے، اور یہ نبی علیہ السلام کے آخری حیات طیبہ کے آخری دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ایمان لا چکے تھے، لیکن نبی علیہ السلام سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو اس دوران یعنی نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری ایام یمن کے علاقے میں ایک شخص جس کا نام اسود عنسی، اب جھوٹا مدعی نبوت رونما ہوئے، انہیں نبوت کا اعلان کر دیا اور آس پاس کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دی، اور اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پیغام بھیجا، خط بھیجا، اپنے پاس بلایا اور اپنے نبی ہونے کا ان سے اقرار کرنے کو کہا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، یعنی اس نے پوچھا کہ آپ مجھے نبی مانتے ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں مانتا ہوں۔ تو اسود عنسی نے ایک بہت بڑے آگ کا انتظام کیا اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن آگ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کچھ اثر نہیں کیا، اور جب آس پاس اسود عنسی کے پیروکاروں نے دیکھا تو ان کے اندر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور وہ ایک خوف میں مبتلا ہوئے، اور اسود عنسی سے کہنے لگے کہ اس کو جلا وطن کر دے، ورنہ ان کو دیکھتے دیکھتے آپ کے پیروکاروں میں بھی کمی آ جائے گی، وہ بھی اس کی طرف چلے جائیں گے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کر دیا گیا یمن سے۔ اب جائے تو کہاں جائے؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کی طرف رخ کر لیا، سفر شروع کر دی۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو
تو اس وقت معلوم ہوا کہ آفتاب رسالت روپوش ہو چکا ہے، یعنی نبی علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اونٹنی کو دروازے کے پاس بٹھائی اور اندر جا کر مسجد نبوی کے اندر جا کر ایک ستون کے پاس نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ ایک مسافر ہے جو پہلے کبھی دیکھا نہیں، نماز پڑھتے ہوئے جب اس کو دیکھا، اس کے پاس گئے، سلام دعا کی، پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یمن میں ہمارے ایک دوست کے ساتھ اسود انسی نے ایک ظلم کیا ہے، یعنی اس کو آگ میں ڈالا ہے اور آگ اس پر کچھ اثر نہیں کیا۔ اس کے بعد اس شخص کے ساتھ اسود انسی نے کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میں اس شخص کا نام عبداللہ بن ثوب ہے، یعنی اپنا نام بتا دیں لیکن نام مشہور تھے ابو مسلم خولانی سے۔ تو اس نے کہا اس شخص کا نام عبداللہ بن ثوب ہے۔ تو اتنے میں وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فراست اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، تو فوراً پہچان گئے۔ انہوں نے کہا، قسم دے کر کہا کہ آپ وہ تو نہیں ہیں، یعنی انہوں نے کہا آپ کو قسم دے کر میں پوچھتا ہوں کہ ابو مسلم یعنی عبداللہ بن ثوب آپ تو نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اس کو اپنے درمیان بٹھایا۔ ایک طرف خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری زندگی میں یعنی موت سے پہلے امت محمدیہ کے ایسے شخص کی زیارت کرائی جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا، یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا اور گل گلزار بنایا، اسی طرح امت محمدیہ کی شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلی گلزار اور ٹھنڈا بنایا۔ یہ تھا حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔